یہاں پر چاہے کوئی بلوچی ہے یا کوئی سندھی ہے یا کوئی پنجابی ہے یا پشتون ہے، وہ یہاں پر اجنبی نہیں، کیونکہ آپ سب پاکستان کی نمائندگی یہاں پر کر رہے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جغرافیائی لحاظ سے، اور وہاں پر بسنے والے ہمارے بہادر بلوچ اور پشتون بھائی اور بہن، انہوں نے پاکستان کی تخلیق میں انہوں نے بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ 1947 میں بلوچستان کی کئی سٹیٹس انہوں نے والنٹریلی پاکستان میں شمولیت اختیار کی، اور پھر 1948 میں دوسری کے بلوچ پشتون لیڈرز، ٹرائبل لیڈرز، انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ کو تسلیم کیا اور پاکستان کا حصہ بنے، اور اس طرح بلوچستان پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ بلوچستان کی بڑی لائل لیڈرشپ نے ذاتی مفاد انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے اوورwhelmingly انہوں نے فیڈریشن کی سپورٹ کی، اور اس طرح یہ گاڑی آگے چلتی رہی۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گو کہ بلوچستان آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، لیکن جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، لہٰذا جو وسائل دوسرے صوبوں میں، خاص طور پر گنجان آباد علاقوں میں جو وسائل تعلیم، علاج، معالجے اور خوشحالی کے لیے استعمال کر کے زیادہ آبادی کو اس کا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، بلوچستان کی صورتحال مختلف ہے، فاصلے بہت زیادہ ہیں شہروں کے درمیان، قصبوں کے درمیان، دیہاتوں کے درمیان، تو یقیناً وہاں پر ان دور دراز علاقوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وسائل نسبتاً زیادہ چاہیے، اور یہ بات اس کو ہم نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے 2010 میں پائے جانے والے NFC ایوارڈ میں اس کو تسلیم کیا، بلکہ والنٹریلی صوبوں نے اور خاص طور پر صوبہ پنجاب نے اس میں لیڈ لی، اور بلوچستان کے جو یہ مطالبہ تھا، جو ان کا فائنینشیل ان کا جو حق ہے اس کو 100% اس میں اضافہ کیا جائے، باقی 3 صوبوں نے مل کر ان کا یہ مطالبہ اس وقت پورا کیا، اور اس میں پنجاب نے 11 ارب روپے سالانہ کنٹریبیوٹ کیا۔ اور میں یہاں پر بلا خوف تردید یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ کوئی احسان تھا، نہ کوئی فیور تھی، یہ ایک بھائی چارہ، جب ایک خاندان کے 4 افراد ہوتے ہیں تو وہ مل کر اپنے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی اسپرٹ سے یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا، اور آج تک پنجاب نے اکیلے 2010 سے لے کر آج تک تقریباً 150 ارب روپے اس میں کنٹریبیوٹ کیے ہیں، اور یہ ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طریقے سے میاں محمد نواز شریف کے دور میں بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بے پناہ وہاں پر وسائل وہاں پر مہیا کیے گئے اور منصوبے تعمیر کیے گئے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں آنے والی حکومتوں نے، اور خاص طور پر PDM کی گورنمنٹ میں، اور اب ہم نے مل کر جو بلوچستان کی جو ڈیمانڈ تھی، اور بڑی جائز ڈیمانڈ تھی، ان کو پورا کرنے کے لیے ان کے جو بجٹ ہے اس سے اضافی وسائل مہیا کیے گئے۔ بلوچستان کے جو کسان ہیں ان کو جو بجلی ان کو ملتی تھی کئی گھنٹے نہیں آتی تھی، پھر اور بھی اس میں وسائل اور مسائل موجود تھے، اس کو حل کرنے کے لیے
तकरीबन 27,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पावर के ऊपर शिफ्ट किया गया और ये मंसूबा तकरीबन 75 अरब रुपए का था, जिसमें तकरीबन 50 अरब रुपए वफाक ने कंट्रीब्यूट किए बड़ी खुशदिली के साथ। जो M25 है, जिसको कराची से लेकर चमन तक जिसको खूनी सड़क कहा जाता है, खूनी सड़क, और वहाँ पर आए दिन वहाँ पर हादसात होते हैं और लोगों की जानें चली जाती हैं। इस दरीना मुतालबे को पूरा करने के लिए जब पिछले साल जब मुझे मौका मिला कि तेल की कीमत में कमी हुई, तो हमने उस रकम को इकट्ठा करके ये कराची से चमन तक 2 रोज़ा सड़क एक्सप्रेसवे बनाने का फ़ैसला किया और इस तरह ये मंसूबा तकरीबन 300 अरब रुपए का मंसूबा इंशाअल्लाह अगले 1.5-2 साल में जब मुकम्मल होगा तो मैं समझता हूँ कि इस खूनी सड़क को मैं समझता हूँ कि अमन की सड़क करार दिया जाएगा। ये वो मंसूबे हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मेरा ये मानना है और मैं ये बात आपको डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की वही है जहाँ पर चारों सूबे उस तरक्की की दौड़ में शामिल हैं, जहाँ पर चारों सूबों के अवाम उस तरक्की की दौड़ में वो खुशहाली से फैज़याब हो रहे हैं। और अगर एक सूबा मिसाल के तौर पर पंजाब तरक्की करता है तो वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। सिंध तरक्की करता है और बाकी सूबे पीछे रहते हैं तो वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। तरक्की की दौड़ में जब तक के चारों सूबे मुसावी तौर पर शरीक नहीं होंगे वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी। और मैं इस बात को दिल की अथाह गहराइयों से इसको कबूल करता हूँ और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस हवाले से वफाकी हुकूमत कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एक बहुत अंदरनाक वाक़या हुआ, सेशन जज मस्तूम के अब्दुल हकीम उन्होंने जामे शहादत नोश किया, उनके साथ एक किस्कार भी थे। अल्लाह ताला से हम सब 10 बदुआएँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान के अजीम फर्जंदों, ये कुर्बानियाँ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खाली अवाम नहीं दे रहे, बल्कि इसमें हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी शामिल हैं, इसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल जवान और अफसर शामिल हैं। और इस वक्त 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशत गर्दी का ख़ात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, वसाइल भी मुहैया कर रहा है उनको, और दूसरे और भी इसमें फैक्टर्स हैं। 2016-17 में दहशत गर्दी का मुकम्मल इस मुल्क में ख़ात्मा हो चुका था और उस वक़्त अफवाज पाकिस्तान आम शहरी ने, चाहे वो KP के हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हैं, पंजाब के हैं, सिंध के हैं, माँओं बहनों बेटों जवानों इंजीनियर्स डॉक्टर्स बच्चों ने, सब ने जामे शहादत नोश किया। हज़ारों लोग शहीद हुए और बिलाखिर 2017-18 में ये दहशत गर्दी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। उसके बाद दोबारा किस तरह आई, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म साजिश की गई और दहशत गर्दी पाकिस्तान में दोबारा ऊद के सामने आई है। लेकिन आज ये एक लाइव चैलेंज है, इसका हमने सब ने मिलकर मुकाबला करना है। अफ़गानिस्तान की जो हमारा हमसाया मुल्क है, जिसके साथ पाकिस्तान तकरीबन 2000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, उनको हमने दिन रात उनको समझाने की कोशिश की। अभी भी उनको ये कह रहे हैं कि हम हमसाए हैं, हमने मिलकर रहना है, इस खत्ते में अमन चाहते हैं, तो वहाँ पर जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको लगाम दें और अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें। लेकिन हनूस सिलसिला जारी है, न जाने
کیا وجوہات ہیں کہ افغان انٹرم گورنمنٹ ان کو رین ان کرنے میں ناکام رہی ہے؟ حالیہ دنوں میں جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ مبارکہ حق ہو جس میں ہندوستان کو 4 دن کے اندر شکست فاش دی گئی اور اس کو چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ گیا، اور اسی طریقے سے یہ جو ڈپلومیسی ہوئی ہے اور اس ڈپلومیسی میں پاکستان نے جو امن بحال کرنے کا خطے میں ایک کلیدی ایک رول ادا کیا ہے، اس سے دنیا میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت عطا فرمائی۔ یہ عزت، یہ وقار ان دشمنوں کو نہیں، ان کو ٹالریٹ وہ نہیں کر پا رہے، ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو معاشی ترقی کی دوڑ میں آگے لے کے جانا ہے، ان اپرچونٹیز کو کنورٹ کرنا ہے۔ پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کا دور دورہ جو ہے وہ ہر طرف چاروں صوبوں میں پھیلے۔ یہ تبھی ہوگا کہ ہم سب مل کر دن رات محنت کریں گے، انتھک محنت کریں گے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے چاروں صوبے اور 24 کروڑ عوام مل کر جب اس سفر میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پاکستان دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے گا، اور اس طریقے سے ہماری جو عسکری اور سفارتی جو کامیابیاں ہیں وہ دوبالا ہو جائیں گی۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی کمر کسنی ہوگی اور دن رات محنت کے لیے ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں آئیے مل کر ہم اسی شعر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور پاکستان کو عظیم بنائیں۔ السلام علیکم سر، میرا نام عابد سلیم ہے، میں کوئٹہ بلوچستان سے ہوں۔ سر فرسٹ آف آل اٹس این آنر کہ آپ نے ہمیں